والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اگر ممکن ہو سکے تو یہ پیچھے والے کچھ پنکھوں کا شور زیادہ ہے تاکہ موسم میں اللہ کے کرم سے کچھ ہوا جو ہے وہ ٹھنڈک لے آئی ہے، اگرچہ پھر بھی بیٹھنا مشکل ہوگا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ تو پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات ہمیں نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک مسلمان کے اوپر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ اس کے حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔ اور یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں، جس کا لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف نور افزا ہے، اور ہوتا بھی کیوں نہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ بات بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی دوسری شے نہیں، اور یہ اعزاز صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تحریفات کر لی، کسی نے جو ہے وہ کچھ بدل لیا، کسی نے کچھ بدل لیا، لیکن صرف امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں، لفظ تو لفظ ہے، حرف تو پورا حرف ہوتا ہے کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی کوئی ہٹا کر دکھا سکے۔ اور اس کا عملی مشاہدہ ہم رمضان المبارک کی تراویح میں کر سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پیچھے سماعت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتا ہے تو دوسرے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں پر زبر نہیں، یہاں پر زیر لکھی ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سنانے آیا کرتے، ان کی منزل بڑی پختہ تھی، سامع کی ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسجد والے مدرسے والوں سے ایک شخص بطور سامع لے کر ضرور کھڑا کرتے۔ ایک مرتبہ جب رمضان آیا تو پہلے روزے ہی نمازیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مدرسے والوں نے ایک چھوٹے بچے کو بطور سامع بھیجا ہے۔ تو اختلاف اس بات پر تھا کہ ہم نے جو ہے وہ مدرسے سے کہا تھا اور ایک چھوٹا بچہ بھیج دیا ہے،
ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ کیسے لقمہ دے گا؟ تو خیر جب اختلاف ہوا تو وہ چھوٹا بچہ خود بول پڑا، کہنے لگا کہ جناب آپ میری عمر نہ دیکھیے، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیے، آپ کو تو اس بات سے غرض ہے کہ مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو خیر وہ بچہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو ایک دن حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ کہیں پر شاید کوئی متشابہ لگا، تو پیچھے سے وہ بچہ بول پڑا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑا۔ 2-3 بار جب مسلسل تکرار ہوا تو حافظ صاحب نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا مجھے قرآن مجید نکال کر دیجیے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید نکال کر دیا، تو حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو وہ چھوٹے بچے نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس طرح نہیں، پہلے ایک شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا کیا جائے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے۔ اتنا اہتمام، اللہ اکبر، یہ رب کی عطا ہے، وہ جس کے سینے میں چاہے اپنا قرآن رکھ دے اور اتنا پختہ رکھ دے کہ زبر اور زیر کا بھی اس کو جو ہے وہ کبھی خیال غلط نہیں آتا کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے۔ تو خیر وہ تیسرے شخص کو کھڑا کیا گیا، پہلے حافظ صاحب نے پڑھا، پھر چھوٹے بچے نے پڑھا۔ جب قرآن کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا، کہا حضرت یہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں پہ زبر نہیں لکھی، یہاں پہ زیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ تو یہ کتاب رحمت قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی لاریب کتاب مانا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اٹینڈ کرنا ہے، تو صحیح لفظوں کے ساتھ اس کو پڑھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا نا۔ جتنا بڑا استاد ہوتا ہے شاگرد بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کتنا سونا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ صحابی کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا اور وہ کہتا کہ حضور میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور کسی کو بلاتے اور کہتے اس کو ابی بن کعب کی دہلیز پہ چھوڑو اور ابی کو کہو اس کو قرآن یاد کروا دے، اس کو قرآن پڑھنا سکھا دے۔ تو ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے میرے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے کانوں میں جب ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں پہ رک کے قرآن سننے لگے۔ صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے کہ جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ تو قرآن سونا پڑھتا ہے۔ کوئی قاری قرآن سونا پڑھے نا تو لوگ 2-4 بڑے علماء اس کو کہہ دیں یا بڑے قرہ حضرات کہہ دیں کہ جناب کمال پڑھا ہے، تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ کہتا ہے کہ فلاں قاری صاحب نے کہا کہ میں بڑا سونا پڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، تو وہ عمرہ کرنے گئے، تو جو لوگ گئے ہیں ان کے آنکھوں میں وہ منظر جاگ پڑا ہوگا کہ ظہر اور عصر کے بعد مختلف جگہوں پر قرآن مجید کی جو ہے وہ صحیح تلاوت سکھانے کے لیے قرہ حضرات، عربی قرہ جو ہے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا کہ ایک قاری صاحب نے مجھے اشارہ کیا تو میں چلا گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ سنائیے، تو کہتے ہیں میں حافظ تھا، میں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو میں نے سورہ فاتحہ سنا دی۔ تو جب میں نے مکمل کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ صاحب یہاں آ کے پاکستان جب یہ بات سناتے تو پھولے نہیں سماتے اور کہتے کہ میں تو وہ حافظ ہوں کہ جس کو مسجد نبوی کے قاری صاحب نے کہا ہے کہ تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے یار، جس کو مسجد نبوی کے قاری صاحب آج کہہ دیں تو وہ تو پھولے نہ سمائے جس کو نبیوں کا امام فرما دے کہ تو سونا قرآن پڑھتا ہے، وہ پھر کتنا سونا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ تو حضور فرمایا کہ آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں،
اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو حضور میں اور سنوار کے پڑھتا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بخت جاگ پڑے اور میرے حضور میرا قرآن سن رہے. اللہ اکبر. قرآن خوبصورت جو ہے وہ پڑھنے کا مزاج پیدا کیا جائے. لیکن اس عنوان پر یقین جانیں ہماری بڑی غفلت ہے. یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے, اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دے. تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا کہ 3 مرتبہ اعلان کر کے منت کر کے جو بلایا جاتا ہے کہ جناب بھیج دیجئے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ یہ اب کرونا کے ایام ہے تو پتہ نہیں کتنی مار ہم نے فون کر کے پوچھا جناب سکول کب لگنا ہے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب یہ خبروں میں آیا ہے کوئی شروع ہو رہا ہے تعلیم کا سلسلہ کہ نہیں. ضرور ہونا چاہیے, میں نفی نہیں کرتا, لیکن کیا اتنی فکر ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہوئی کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, یہ 1.5 سال تو ملا تھا ہمیں, اس پر پڑھائی کا برڈن نہیں تھا. ہم نے کوئی یہ انتظام کر لیا ہوتا کہ ہم اپنے سارے بچوں کو بٹھا کر اچھے قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھنا سکھاتے. لیکن اس پر ہمارا خیال ہی نہیں کیا, ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ ہم نے یہ بھی اہم کام ہے جو سیکھنا ہے اور اوروں کو سکھانا ہے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگائی گئی ہے کہ ہم نے رب کا قرآن سیکھنا ہے. اور پھر اعلانات کر کے مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی کہ جا کے قرآن پڑھے. بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب بھی کیا ہوتا ہے اور وہ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے. اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے. ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, پچھلا سبق سننا بھی ہے, آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے. کوئی صاحب فہم مجھے بھی بتائے کہ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ گیا ہوگا گھر. اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر چیزیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے. یہ تصویر کا اتنا دردناک پہلو ہے کہ جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ تو ایک رخ ہے, اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے. وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے, ماں جلدی سے اس کو نہلاتی ہے, اس کی آنکھوں میں سرما, اس کے بالوں میں تیل لگاتی. رات سے یونیفارم پریس کیا ہوا تھا کہ وابڈا والے لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے. اس کو اسکول کا یونیفارم پہنایا جاتا ہے, ٹائی اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے, بیج اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے. کتابیں, پینسلیں, ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کہ کوئی شے گھر نہ رہ جائے اور میرا بیٹا صبح پریشان نہ ہو. صبح اٹھتے ماں نماز پڑھے یا نہ پڑھے بچے کا لنچ باکس ضرور ٹائم سے تیار کرتی ہے, ناشتہ اس کا ٹائم سے تیار کرتی ہے. وہ کہتی چلو یہ کام بعد میں کر لوں گا. ہمارا یہ بھی ایک رویہ ہے, لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے, واٹر کین اس کی بغل میں لٹکائی جاتی ہے اور باپ اٹھتا ہے 20 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے, موٹر سائیکل پر بٹھا کے اس کو اسکول چھوڑ کے بھی آتا ہے, 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے, 3 بجے ٹیوشن سینٹر, 6 بجے وہاں سے واپسی, اور ہفتے کے بعد فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا. لوگوں سے پوچھتا ہے اب یہ میٹرک کر رہا ہے, بتاؤ اس میں کون سی فیلڈ آگے اچھی ہے, میں نے اس میں یہ بیچنا ہے. ضرور پوچھنا چاہیے, ضرور تڑپنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اولاد کو بہترین تعلیم دلوانی چاہیے. لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کبھی تنہائی میں اتنا بیٹھ کر ضرور سوچئے گا کہ صبح رب کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپے, اور پھر کل کو ماں باپ آ کر گلہ کرتے ہیں کہ جناب بچہ ہماری بات نہیں مانتا. ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں, اور باپ کہتا ہے کہ مجھے پتا میں نے اس کی میٹرک FA BA کی فیسیں کیسے بھری ہیں, میری ہاتھوں کی چنڈیاں ابھی ماندنی پڑی کہ یہ بے وفا نکلا. یہ دوستوں کے پاس تو رات 11 بجے تک بیٹھنا ضروری کام سمجھتا ہے, لیکن بوڑھا باپ تڑپ رہا ہے, اس کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو میری تو ساری محنت ضائع ہوگی جناب. میں نے اتنی محنت کی, میں گاؤں سے چلا دیہات سے اور شہر میں جا کے مزدوریاں کر کے اولاد کو پڑھایا کہ اولاد میری وفادار نکلے گی, لیکن میرے پلے کیا پڑا, مجھے بتائیں میری محنت تو ساری ضائع ہوگی. تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں. وہ کہتے کیوں؟ میں کہتا ہوں جناب آپ نے مزدوریاں کی, محنت کی, پیسے دیے, بچوں کی فیسیں بھری, کس چیز کی؟ بچے میٹرک کر جائے, بچے کو فزکس آ جائے, کیمسٹری آ جائے, سائنس کے ساتھ اس کا اچھا میٹرک ہو جائے, وہ FSC کر لے, وہ FA کر لے, وہ BA کر لے, یہی مقصد تھا نا. اسی کے پیسے بھرے تو یہ سب کچھ تو اس نے کیا.
کیمسٹری میں تو اس کے 90 نمبر ہیں، فزکس ریاضی تو اس کی 100/100 ہے، پڑھتا 10ویں میں آتی 12ویں کی اس کو، یہ تو اس نے مسئلہ حل کیا. آپ کہتے ہیں محنت ضائع ہوگی، محنت تو تب ضائع ہوتی ہوں میٹرک نہ کر پاتا. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ماں کہتی ہے اس کو باپ کے سامنے بیٹھنے کا نہیں پتا کہ بڑوں کے ساتھ سلام کیسے لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جناب معذرت کے ساتھ آپ نے فیس بھری ہے فزکس کیمسٹری بایو ریاضی کی، تو فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ ماں کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی، کیمسٹری کا کوئی کلیہ نہیں بتاتا کہ باپ کی ہستی کا نام ہے. یہ سبق فزکس کیمسٹری بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا. لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھایا، ہم نے نہ حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا. دیکھیں یہ تو اتنی بات تو ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کیمسٹری پڑھنے والے سے، فزکس پڑھنے والے سے آپ آرٹس کا سوال کریں، وہ کہتا ہے سر میں نے تو یہ سبجیکٹ پڑھے ہی نہیں. آرٹس پڑھنے والے سے آپ کہیں کہ بتاؤ فزکس کیا کہتی ہے، تو سادہ مسکرا کے بھائی یہ میرا مسئلہ ہی نہیں. تو جو پڑھایا ٹیسٹ تو اسی کا لیا جائے گا، امتحان میں تو وہی چیز پوچھی جائے گی. آپ مجھے بتائیں، آپ صبح جا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جناب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دے، آپ 1 سال بھی کھڑے رہیں، لاکھوں روپے لے کر بھی کھڑے رہیں، وہ کہے گا بھائی یہاں سے نہیں ملتا، کسی بیکری کا جا کے پتہ کرو. اگر آپ بیکری پہ جائیں اور کہیں جناب مجھے 1 لیٹر پیٹرول دے دو، وہ کہے گا بھائی یہاں سے نہیں ملتا، وہ آ کے کسی پیٹرول پمپ سے لیجئے. یہاں پر ہم نے پیٹرول نہیں رکھا ہوا، جو چیز چاہیے ہو سفر اس کا کرنا پڑتا ہے. آپ بچوں کو میٹرک کروائیں، ایف ایس سی کروائیں، ان کو پری میڈیکل کروائیں، جو آپ کا جی چاہے آپ کروائیں، لیکن یہ واضح کریں کہ وہاں سے ملے گا کیا. 1 ڈگری کا کاغذ جس کی بنیاد پہ آپ کے بیٹے کی 30 40 50 60 ہزار کی نوکری تو لگ سکتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو بات تمیز کرنے سے آئی نہیں ہے، اس کو نہ ماں کے آداب کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ، اس کے سینے میں پیار ہی نہیں آیا، اس کے سینے میں ادب ہی نہیں اترا ہے. تو صاحب معذرت کے ساتھ یہ عنوان یہاں پہ نہیں لکھا تھا، یہ تو عنوان قرآن کے لفظ پہ لکھا ہوا تھا. یہ تو قرآن محمد کی زبان پڑھی ہوتی، ان کی احادیث سیکھی ہوتی تو بات بات پہ اسے پتہ لگتا کہ کتنا بڑا عنوان ہے حقوق والدین کا. 2 لفظوں میں سمو کے رکھ دیا، اف ولا تنہرہما، اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا، کہا تو ان کو اف تک نہیں کہہ سکتا ہے، بین کر دیا انسان کو، یہاں تک کہہ دیا کہ تیرا اگر ان کے ساتھ اختلاف مذہب کا بھی بن گیا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، کہا اگر وہ مشرک ہیں تو ان کی اتباع نہ کر، تجھے حکم دیتے ہیں تو ان کی اتباع نہ کر. لیکن دنیاوی معاملات وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں پھر بھی تو نے ان کا ادب کرنا. یہ اسلام ہے. یہاں تک علماء نے یہ مثال رکھی ہے کہ اگر ماں مشرکہ ہو اور ماں کہے بیٹا مجھے بت خانے میں چھوڑاؤ، تو بچہ حکم کی تعمیل نہیں کرے گا چونکہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. لیکن اگر ماں بت خانے سے فون کرے کہ مجھے گھر چھوڑاؤ، تو اب بچہ اطاعت کرے گا، چونکہ اب جو ہے وہ اطاعت رب کی اطاعت ہوگی، چونکہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں تک جس دین نے واضح کیا ہو یہ تو، لیکن یہ سب تو پتہ اس وقت لگتا ہے نا جب ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا. اس کی باری تو ہم نے کہا کہ بیٹے نے ماشاءاللہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا 7 سال کی عمر میں. قاری صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، 1 سوٹ دیا، اور ہم نے کہا حضرت اب کل سے آپ نہ آئیے گا. ماشاءاللہ اس نے پڑھ لیا اوپر سے دیکھ. کیا اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ کہتا کیا ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے، آپ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، مہینے بعد 2 ماہ بعد اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کے ہم 3000 روپیہ فیس دیتے ہیں. تو بچہ آپ کو انگلش فر پڑھ کے سنائے اور آپ روک کے کہیں بیٹا کہ اس کا معنی بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہے کہ معنی اور مفہوم تو وہاں سکھایا نہیں جاتا. تو آپ کہیں گے خاک پڑے، وہ کہے میری انگلش چیک کرو، میرا لہجہ دیکھو، میرا ایکسنٹ دیکھو، میں کتنا خوبصورت انگلش بولتا ہوں، لیکن مطلب معنی مجھے نہیں آتا. تو کیا آپ بچے کو اس اسکول میں بھیجیں گے؟ آپ کہیں گے خاک پڑا ہے جناب، نہ ایک لفظ کا معنی آتا ہے، نہ جملے کا ترجمہ کرنا آتا ہے، کیا پڑھا ہے؟ لیکن ہم انگلش پہ تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو 2 جہاں کی سردار کتاب ہمیں پکڑائی گئی تھی، جو نصاب زندگی تھا ہمارا، اس کے لیے ہمیں 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جو رب کا پیغام تھا اس کا معنی بھی تو آنا چاہیے تھا. جو روزانہ 5 مرتبہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو میری عبادت ہے،
مجھے اس کا معنی مفہوم ترجمہ تو آنا چاہیے تھا کہ میں اپنے رب سے بات کیا کر رہا ہوں جب اس کی رحمتیں منتظر ہو رہی ہیں کہ میں بندے تجھے عطا کروں گا تو میری دہلیز پہ آ تو صحیح. لیکن ہم نے تو سیکھا ہی نہیں اس کو. یہ قرآن مجید کا بنیادی تیسرا حق تھا کہ ہم اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ اپنی روحوں میں اتارتے، اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کرتے. خدا را قرآن مجید کو اس کلچر کے ساتھ، اس ٹرینڈ کے ساتھ متعارف کروائیے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کیا جائے. یہ ہمارے یہاں محافل میں جو ہے تلاوت ہوتی ہے، یہ بھی ٹرینڈ پابند کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ایک سانس میں 7 آیتیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. لہجہ ٹوٹا سے ہی اس کی آواز بہت خوبصورت نہ ہو سکے، آپ کے علاقے کے اپنے قاری صاحب ہوں، لاکھوں روپے نہ بھی ہوں آپ کے پاس، تو ان کو کہ حضرت آپ 4 آیات پڑھیں یا 4 سورتیں پڑھیں، لیکن ہر آیت کے بعد یہ ترجمے والا قرآن مجید لے لیجئے. کم از کم وقتی طور پہ تو محفل میں پتہ لگے کہ آیت کہہ کیا رہی ہے، قرآن بتا کیا رہا ہے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ قاری صاحب رکیں گے تو ہم نے نوٹ پھینکنے اور سبحان اللہ کہنی ہے، اور ہم نے کہنا کمال ہو گیا، حد ہوگی. کمال کیا ہوا صاحب؟ ایک لفظ تو پتہ نہیں لگا کہا کیا، ایک حرف کا تو معنی آیا نہیں. ہم نعت بھی ایسی ہی سننا چاہتے ہیں جس میں گلا پھاڑ دیا جائے، زور لگایا جائے، شور ہو رہا ہو، ساؤنڈ والے کو ہم کہتے ہیں اور کو کھولو، بس سمجھ کوئی نہ لگے، اور بس ہم واہ واہ سبحان اللہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں. خدا را خدا را خدا را، قرآن سیکھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سیکھیے. یہ 2 جہاں کا سردار ہے، یہ 2 جہاں کی سردار کتاب ہے. یہ ہمیں عطا کی گئی تھی، زندگی گزارنے کی کتاب تھی، لیکن ہم نے اس کو کتاب زندگی سمجھا ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا جو ہے وہ اس سے تعلق رہ گیا کہ ایک مرتبہ نیا گھر بنایا تو وہاں تلاوت کروا لی، نیا کاروبار شروع کیا تو وہاں ایک بار تلاوت کروا لی، اور بڑی قسم بنی جب ہم آپس میں معاملات طے نہ کر پائے تو ہم نے کہا پھر سر پہ قرآن رکھ کے دعویٰ کرو تو پھر میں مانتا ہوں، یا ہم نے کہا اس کے اوپر پیسے رکھتا ہوں، اگر تو اٹھا لے گا تو تیرے، ورنہ تجھے سزا ملے گی. ہم نے قرآن سے یہی سیکھا. کاش ہم قرآن سے زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھتے. آج جو ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، صبح و شام ہمیں ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے صاحب، ہم نے قرآن سے زندگی سیکھی نہیں ہے. دیکھیں یہ مائک ہے نا، یہ جس کمپنی نے بنایا تو انہوں نے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بکلیٹ دیا کہ اس کو اس کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ اتنی دیر چلے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور ہماری ذمہ داری اگر خرابی آئی تو آپ ہمارے پاس لے کر ہم کلیم کریں گے. لیکن استعمال طریقہ وہی رکھنا ہے جو ہم نے بنایا اس کے لیے، اس مقصد کے لیے. اگر کوئی اس مائک سے بادام توڑنے شروع کر دو کل کو کہ یہ چلتا نہیں، تو اس کا مقصد تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا تو یوں ہی زمین پہ نہیں بھیج دیا، ایک پوری کتاب اس کے ساتھ بھیجی ہے، اور اس کو کہا تو بس اس کے مطابق عمل کرنا، تیری دنیا بھی سنورے گی، تیری آخرت کی ضمانت بھی ہم دیتے ہیں. تیری آخرت بھی سنورے گی، ہم ضمانت دیتے ہیں. جو اس کے ساتھ آئے گا یہ کتاب اس کو کل ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی راہ پہ لے کر جائے. لیکن ہم نے یہ اسلوب ہی نہیں سیکھا، ہم نے تو اس سے تعلق جوڑا ہی نہیں. اس کا معنی مفہوم ترجمہ کیا ہے؟ خدا را اس کے اوپر غور کیجئے. ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کا بعد معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، یہ ہم نے سیکھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے. میرے پاس یہ پچھلے جو 15 دن پہلے ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ 1 کنال زمین دیتے ہیں، یہ ہے سارا کچھ، تو حفظ کا نظام جب بس شروع کر دے، سب کچھ تیار ہے، بس آپ حفظ شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ کے گاؤں میں کتنے مدرسے؟ کہتے 3 مدرسے. پہلے میں کہ وہاں حفظ کی کلاس ہوتی ہے؟ کہتے جی ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ جو بچے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس داخل کروا دیں. تو میں نے کہا آپ خود کم از کم جو 10 لوگ ہیں، جو 15 لوگ آپ کے ساتھ کہتے ہیں ہم فنڈ دیں گے، وہ فنڈ ہی صرف کیوں دیتے ہیں؟ وہ ان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں. میں کہا آپ وہ 15 بندے گرچہ ہم سے 50 کلومیٹر دور ہے، آپ 30 بندوں کی لسٹ بنا لے، 30 بندوں کی آپ ضمانت دے دیں. یہ 30 بندے کہتے ہیں ہم تیار ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، ہم ترجمہ سیکھیں گے. میں نے کہا ہمارے مبلغ کو 50 کلومیٹر موٹر سائیکل چلانی پڑی تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے پاس مبلغ 5 منٹ پہلے پہنچے گا. آپ 30 بندے اکٹھے کریں اور قرآن سیکھنے کا مزاج پیدا کریں. لیکن ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک مدرسہ بن جائے اور ادھر بس حفظ شروع ہو جائے. پہلے 3 مدرسے بنے ہیں، وہاں کون سا اتنی تعداد ہے کہ جو ہے وہ نہیں چل رہا نظام. میں یہ نہیں کہتا حفظ نہ کروائیے، ضرور کروائیے، لیکن کیا صرف بچوں تک ہی دین رہ گیا کہ اس کی پابندی ہے کہ وہ حفظ کریں، میں نہیں دین سیکھوں گا؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے، اس کی دادی کی بھی آرزو ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھی آرزو، کیوں سکھانا چاہتے ہیں؟ تو آگے خاموشی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اس کو ترجمہ، اس کو آپ چاہتے ہیں پورا زبانی یاد کر لے، اور آپ کی عمر 40 سال ہوگی، آپ ابھی تک کھولنے کا مزاج نہیں پیدا کرتے.
آپ ابھی تک سیکھنے کا شعور نہیں پیدا کر سکے اور آپ کے اندر ابھی بھی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، تو پھر بچہ صرف حافظ بن بھی گیا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ سارے گھر والے تو ایک پلڑے میں کھڑے ہیں اور میں ایک پلڑے میں کھڑا ہوں. پھر ہم اسی سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز تو اللہ کا حکم تھا، باقیوں پہ بھی فرض تھا، لیکن ہم خود نمازی بھی بننے کے لیے تیار نہیں. بیٹا ہم کہتے ہیں حضرت اس کو حفظ کروا دو اور اس کو 5 وقت کا نمازی بھی بنا دو اور اس کو بالکل تربیت گاہ میں کھڑا کر دو. حضور والا ایسا نہیں ہوگا، باپ کو قربانی دینی پڑے گی. خود مزاج پیدا کریں، قرآن سیکھیں. یہ میرے لیے لازم ہے، یہ آپ کے لیے بھی لازم ہے. اور قرآن سیکھیے، اتنا سیکھیں، میں کہتا ہوں آپ نہ زیادہ سیکھ سکے 2 آیات، آپ پوری زندگی قرآن ختم نہ کر سکیں کوئی بات نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا عمر میں تو اتنی تیز تیز تلاوت کرتا ہوں کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے، کہا صاحب پتہ نہیں تو کیسے پڑھتا ہے، عمر کو تو 12 سال ہو گئے، عمر سورہ بقرہ پہ کھڑا ہے ابھی. یہ پڑھنے والوں کا انداز ہے. کہا 12 سال بیت کے میں تو بھی سورہ بقرہ پہ غور کر رہا ہوں. تو سارا نہیں، جتنا 2 لفظ 2 آیتیں روزانہ سیکھیے، ترجمہ سیکھیے، اس کا مفہوم سیکھیے، پھر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، غور کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو یقین جانے 3 ماہ یہ وظیفہ پڑھیں آپ، 3 ماہ کے بعد آپ کو لگے گا ایسے کہ جیسے قرآن صرف اترا ہی میری ہدایت کے لیے ہے. جس طرح ماں بچے کو چلنا سکھاتی ہے انگلی پکڑ کے، قرآن اس طرح پکڑ کے بندے کو جنت کی راہوں پہ لے آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. خدا را ترجمے سے قرآن پڑھنے کا مزاج کا. 2 آیات پڑھیں روزانہ کی، 2 آیتیں پڑھیں. 2 آیتیں روزانہ کی بھی پڑھی ہو نا تو سال بعد 700 آیتیں بندے کو پتا ہوتی قرآن کہتا کیا ہے. ایک پڑھی ہو تو 365 آیات کا معنی مفہوم تو آتا ہوگا. لیکن یہ سفر کرنے سے ہوگا، اس پر شروع کرنا ہوگا اور روزانہ سیکھیں. اب تو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے علماء کرام کے ترجمے کے ساتھ تفاسیر موجود ہیں. روزانہ 5 منٹ دیجئے، اس کو سیکھیے، بار بار پڑھیے، بار بار سیکھیے. وقت سمٹ رہا. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے. اور یہ قرآن مجید کا بنیادی تقاضا ہے، اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اسلام عقائد کا بھی دین ہے، اسلام اعمال کا بھی دین ہے. یہ بات ذہن نشین ہے. اس دور کا المیہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے عمل سے بیزاری کا رستہ اختیار کر لی. جتنا بڑا جاہل ہو، جتنی عمل سے بیزاری کی گفتگو کرے، عمل کو کسی کھاتے میں نہ لائے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. چونکہ کرنا جو کچھ نہیں، صرف سننا ہے اور نوٹ پھینکنے اور ڈائریکٹ جنت کا ٹکٹ ہے، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار کمال کر دیا. یہ اس طرح کا خطاب ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا عمل، تو ہم نے کہا نہیں یہ بڑا خشک ہے، اس کو نہ دوبارہ بلانا. ہمارا یہی مزاج بن جاتا ہے. خدا را عمل کی بات سیکھیے. لہجہ ٹوٹا سے ہی، نہ عربی فر بولتا ہو، نہ ترنم کے ساتھ اس کو لہ باندھ کر شعر پڑھنے آتے ہوں، نہ اس کے پاس جو ہے وہ خوبصورت آواز ہو کہ وہ تمہیں شعر اور راگ سنا سکے، لیکن اتنا تمہیں یقین ہو کہ جو بول رہا ہے، جو بتا رہا ہے، وہ گنبد خضرا کے بقی کی تعلیمات کا عنوان ہے. یہ ان کا فیض ہے، یہ انہی کی باتیں ہیں، یہ انہی کی دہلیز کا نور ہے جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. خدا را عمل کی راہوں کے مسافر بنی. میرے استاد المکرم، میں فیصل آباد جب ان سے پڑھا، آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں مسلسل درس نظامی کے اسباق پڑھاتے اور آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ 7 پیریڈ پورے جو ہے وہ صحت مندی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھاتے. بلکہ جب ان سے کوئی پوچھے کہ استاد جی کیا حال ہے، تو مسکرا کے فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح جوان مبلغ بیٹھ کے، جوان مدرس بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اللہ کا شکر ہے آج بھی اس طرح پڑھا سکتا ہوں. تو 7 پیریڈ آج بھی وہ لیتے ہیں، صبح 7 سے لے کر 1 بجے تک. تو فرمانے لگے ایک دن، یار میں نے تو قرآن بھی پڑھا، میں نے احادیث بھی پڑھی، 50 سال ہو گئے، میں نے مفسرین کی آراء بھی پڑھی، محققین کے اقوال بھی پڑھے، محدثین کی جو ہے وہ گفتگو بھی میں نے سماعت کی ہے، لیکن بیٹا مجھے 50 سال ہو گئے قرآن حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. 50 سال میں نہ مجھے کوئی قرآن کی آیت ملی، نہ مجھے حدیث کا کوئی جز ملا جس میں یہ لکھا ہو کہ تم زندگیاں اپنی مرضی کی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو معاف کر دوں گا. کہا میں نے تو جہاں سے قرآن اٹھایا، جہاں سے حدیث اٹھائی، یہی مفہوم ملا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یہی اعمال کا تقاضا ہم سے کیا گیا. ہر وہ تقریر، ہر وہ انداز تبلیغ، ہر وہ پیر، ہر وہ خطیب
جو عمل سے تمہیں بیزار کرے وہ دین مصطفیٰ کا پیغام صحیح نہیں دے رہا. عمل کا تقاضا ہے اور ہم سے عشق بھی یہی تقاضا کرتا ہے. ہم ایک دن اپنے عشق کو بھی، وہ عشق جو ہمارے جو ہر معاملے میں ہمیں آ کے نظر آتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہمیں دکھائے ہے عشق کا دین، لیکن ہم جو ہے اس پہ نظر نہیں آتے. مسجد میں وہ عشق کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر کی نماز میں وہ عشق کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ روڈ پر ہی کیوں نظر آتا ہے؟ وہ محفل کے اندر نعرہ لگاتے وقت ہی کیوں نظر آتا ہے؟ وہ مسجد میں بھی تو نظر آنا چاہیے. کل چہلم 10ویں کے ختم پہ تو ہم نے مسجد بھرتی دیکھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے پنجگانہ فرض نماز کے لیے مسجد بھرتی ہوئی نہیں دیکھی ہے. کسی مسجد والوں نے یہ تو ہو سکتا ہے کہا ہو کہ جناب عید کے اجتماع کے لیے، جمعے کے اجتماع کے لیے مسجد میں جگہ تھوڑی ہے، لیکن کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ فرض نماز کے لیے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس مسجد میں جگہ تھوڑی ہے. تو پھر ہمیں رک کر سوچنا پڑے گا کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیا تھا. بندہ ہو عاشق اور محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی ناآشنا ہو. محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے نا نماز، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور اگر ہمیں نسل در نسل ہم عاشق ہیں اور ابھی تک ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوئی، پھر ہمیں ایک دن عشق کو روک لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا عشق ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے. جملہ تو تلخ ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ وہ عشق جو تمہیں گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکا، خیال کرنا وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا. اس پہ رک کے سوچنا چاہیے. عاشق ہر کوئی آ کے، پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے. ہمیں عشق بھی عمل والا، عمل کا تقاضا کرتا ہے. وقت سمٹ گیا. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کی اوروں کو تبلیغ کی جائے. تبلیغ کیسے کی جائے، اس کا اسلوب کیا ہو، کس طرح اس دور کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہ الگ سے عنوان ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، خدا رہا اگر آپ تبلیغ کے مشن میں شامل ہونا چاہیں، صرف اپنی ذات نہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکے اپنے ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بنائیے. قاری قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو عالم دین بھی بنائیے. اللہ نے بیٹے دیے ہیں، سب سے ذہین ترین بیٹا دین کی راہوں پہ وقف کیجئے، اور یہ وہ تبلیغ میں آپ کا حصہ ہوگا جو آپ کی نسلوں کو بھی کل سنوار دے گا. آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے لفظوں میں، بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکی کی قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے. مجھے عشاء کی نماز میں قصور پہنچنا ہوگا. لمحہ لمحہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. نوجوانوں کا دعوتی عمل اللہ اس کو مزید برکات عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.